اور بس اوقات قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی جب ہم تربیتی نشست میں شریک ہوتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ کے وہ جو دن تھے جن دنوں کے اندر آپ کو مجاذیب کے پاس بھیجا جاتا تھا، تو ان دنوں کے اندر اس وقت کے جو احوال ہیں، جو واقعات ہیں، وہ آپ ہمیں ذکر کریں۔ وہ بھی تربیت کے لیے ہم بار بار میاں حضور سے یہ سوالات کرتے تھے اور کرتے ہیں اب بھی کہ میاں حضور وہ واقعات سنائیں، وہ حالات اور واقعات کا ذکر کریں۔ تو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی آپ نے نشستوں کے اندر وہ حالات سنے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں سنے ہیں تو وہ ضرور میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی ان ویڈیوز کو دیکھے۔ ان ویڈیوز میں بابا جلال مجذوب جو بزرگ ہیں ان کے واقعات پر غور کرے۔ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جو ہے ہمارے چچا پیر بابا جلال رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ سالک مجذوب بزرگ تھے، کبھی سالکیت کی کیفیت میں، کبھی مجذوبیت کی کیفیت میں، اور اکثر الاوقات ایسا ہوتا تھا کہ جذب کی کیفیت کا غلبہ آپ پر ہوتا تھا۔ تو ان کے پاس جب بھیجا گیا تو سب سے پہلے جب آپ گئے ہیں تو آپ کو ایک کام بابا جلال رحمت اللہ تعالی علیہ نے میاں حضور کو ایک کام دیا اور کہا کہ جا میرا ایک کام کر۔ اور وہ کام جو ہے کیا تھا آپ سن کر بڑی آپ کو حیرت ہوگی۔ وہ یہ کام تھا کہ کہا کہ جا یہاں پر اس علاقے کے اندر ایک کتیا نے بچے جنے ہیں، ان بچوں میں سے ایک جو کتے کا جو بچہ ہے ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر کے جو ناخن ہیں وہ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، وہ بچہ لے کر آنا ہے تم نے۔ اب میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیر و مرشد نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جیسا تمہیں کہیں ویسا تم نے کرنا ہے۔ تو آپ دامت برکات قدسیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی کتے کا وہ والا بچہ کہاں ڈھونڈوں گا کہ جس کے ناخن زیادہ ہوں عام کتے کے بچے کے ناخنوں کے مقابلے میں، نہیں، آپ یہاں سے سیدھے گئے اور جا کر آپ نے جو ہے تلاش کرنا شروع کر دیا، مختلف جگہوں پر دیکھا کہ کہاں کہاں کتیا نے جو ہے بچوں کو جنا ہوا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی پھر بچوں کو الگ الگ دیکھنا کہ کون سا ایسا ان میں بچہ ہے کہ جس کے ناخن زیادہ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں زیادہ ہیں۔ خیر میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ سارے علاقے کے اندر گھوم گھام کے تھک ہار کے واپس آ گیا اور کہا کہ بابا مجھے تو جو ہے وہ نہیں ملی، بچہ نہیں ملا۔ تو آپ نے بڑے سخت الفاظ ادا کیے اور کہا کہ نکما ہے تو، تیرے سے ایک کام نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا کام تجھے بولا وہ نہیں کیا۔ کہا کہ اب پھر بابا جلال نے وہ جگہ بتائی کہ کہاں وہ بچہ ملے گا۔ کہا کہ وہ فلاں جو ہے ایک گھر ہے خالی، اس گھر کے اندر، اس خالی گھر کے اندر کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، وہاں پر جو بچہ ہے ایک بچہ وہ ایسا ہے کہ اس کے ناخن زیادہ ہے، وہ لیا۔ اب آپ گئے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے کتیا جو ہے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ بچوں سے فارغ ہو کر دودھ وغیرہ پلا کر اپنی خوراک کے لیے باہر نکلے تو پھر میں جو ہے جاؤں اور جانے کے بعد جو ہے جو بچہ ہے اس کو اٹھا کر لے کر آؤں۔ تو آپ نے کافی دیر انتظار کیا، جب وہاں سے کتیا نکلی پھر آپ گئے، جا کر دیکھا تو واقعی ایک جو بچہ تھا ان میں ایسا تھا کہ جس کے انگلیاں جو ہے ناخن دوسرے بچوں کے مقابلے میں ایک ایک زیادہ تھے۔ اب اس بچے کو اٹھا کر لے کر آئے میاں حضور بابا جلال کے پاس، تو جیسے ہی لے کر آئے تو کہا چھی 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 چھی، یہ کیا کیا، ایسے اس کو لے کر آ گیا، یہ تو نجس ہے۔ بابا آپ نے تو کہا تھا کہ لے کر آ۔
کہا ہم نے کہا تھا جا اس کو پہلے غسل کروا اور غسل کروانے کے بعد پھر دوبارہ میرے پاس لے کر آنا. اب میاں حضور کہتے ہیں کہ اب میں کہاں اس بچے کو لے کر جاؤں غسل کروانے کے لیے. خیر آپ نے جو ہے کہا کہ چلو کچھ نہیں تو یہ مسجد کا باہر وضو خانہ ہے, اس وضو خانے کے اندر ہی اس بچے کو نہلا دیتے ہیں. اب نماز وغیرہ سے سارے نمازی فارغ ہو رہے تھے تو میاں حضور وہ کتے کے بچے کو لے کر وضو خانے میں ہی اس کو نہلا رہے. اب جب وضو خانے میں نہلا رہے تھے تو آپ کو جو ہے مؤذن نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ, کتے کے بچے کو مسجد کے وضو خانے میں نہلا رہا. تو آپ کو جو ہے نا وہاں سے گالیاں بھی دی, نعوذ باللہ من ذالک, اور برا بھلا بھی کہا اور کہا کہ لیکن آپ نے میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموشی سے اس کو نہلانے کے بعد پھر سکھایا اور سکھانے کے بعد پھر بابا جلال کے پاس لے اور کہا بابا جی یہ لے آیا ہوں میں اس کو غسل کروا کے. کہا ہاں اب ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بڑا لمبا واقعہ میاں حضور کی وہ ویڈیو آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کتے سے متعلق آپ کو کوئی نہ کوئی کام میاں حضور کو کہا جاتا, لیکن میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے ایک تو کسی کام کا منع نہیں کیا, اور پھر اس کام کرنے میں جو مشکلات آتی تھی, لوگ گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, اس پر بھی آپ نے صبر کیا. تو یہ واقعات جب میں سن کر کمال بابا کی بارگاہ کے اندر جاتا تھا تو بابا جی کو یہ واقعہ سناتا تھا تو بابا جی بڑے ہنستے تھے, کمال بابا. تو میں کہتا تھا بابا جی یہ کیا تھا, بابا جلال کے پاس میاں حضور کا بھیجنا, اور یہ کیا تھا؟ تو کہا بیٹا یہ مایا جو ہے ختم کرنے کے لیے کبھی کبھار درویش اس طرح کی آزمائشوں میں اپنے مرید کو ڈالتے ہیں, یہ میں ختم کرنے کے لیے, مایا ختم کرنے کے لیے. تو کہا یہ حصہ ہے سلوک کا.